بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انتہائی آسان اور بالکل جو بگنرز ہیں جنہوں نے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے ارادہ کر لیا ہے اور شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک ایسی تفصیل لے کے آئے ہیں جو بالکل اردو زبان میں ہی رہتے ہوئے اردو کے الفاظ کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ہم اردو سے عربی میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور تمام تر جو پریکٹس ہے وہ اردو کے کلمات سے ہی ہم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عربی میں زبر زیر پیش کے حوالے سے ہم ان کی احتیاط نہ کریں۔ آج کا درس صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم ایک اردو کے لفظ کو عربی میں کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم کیسے تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے بہت آسان طریقہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ مختلف علماء اکرام قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ کرتے وقت اور گرامر پڑھاتے وقت آج کل علم بہت وسیع ہے اور استعمال کر رہے ہیں، اسی کا یہ ایک جز ہے جو میں اپنے طریقے سے اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے دیکھیے کہ ہم نے فعل ماضی کے چند کلمات بنانے کے لیے اور فعل حال اور مستقبل کے لیے جو علامات کا استعمال کرنا ہے تاکہ اردو کا جو لفظ ہے اس کو ہم عربی میں کیسے بنا سکتے ہیں۔ بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں کہ رب، اللہ کو ہم رب کہتے ہیں، پالنے والا، تو میرا رب، آپ کا رب، ہم کا رب، تیرا رب، اس طرح کر کے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم عربی میں جو باتیں استعمال کرتے ہیں اس میں بھی بالکل سیم طریقہ اپنایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جیسے میرا، تیرا، ہمارا، ہم کا، آپ کا، یہ الفاظ اٹھا کے عربی زبان میں بڑے چھوٹی سی حرکات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل ایک حرف سے ترجمہ لے لیا جاتا ہے اور اسی لفظ کے ساتھ لگانے کے بعد وہ بات عربی میں بالکل 100% صحیح ہوتی ہے۔ آئیے اس بات کو ہم دیکھتے ہیں چند حرکات کے ساتھ۔ جیسے اردو کا لفظ ہے رب، یہ آپ کے سامنے لکھا ہے، تو اس کو اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو ہم بولنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ ہمارا رب، یا میں کہوں میرے اللہ نے، میرے رب نے میرے کو بڑے کرم کیے ہیں، یا آپ کا رب بڑا مہربان ہے۔ تو ہم جب باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ جو بھی جملہ منسوب کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے حسب ضرورت ہم ایک علامت لے کے آتے ہیں۔ تو یہ علامات ہیں جو آپ کے جملے کو مکمل کرتی ہیں۔ وہ علامات جو ہیں اردو میں ایک لفظ، مکمل لفظ کے ذریعے ہوتی ہیں، لیکن عربی میں یہ ایک حرف سے بھی علامت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم 4 علامات کو پہلے جان لیتے ہیں۔ یہ ایک علامت ہے نون الف لام، دوسری علامت ہے صرف کاف زبر کا، ٹھیک ہے، اور تیسری علامت ہے ہو۔ اب ہو کے آگے اقسام میں نے ہا، ما اور ہم بھی لکھ دیا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا بہت ڈسکس کر لیں گے، لیکن اگر صرف ہم اس کو اس وقت ہو ہی رکھیں تو پھر آسان رہے گا، تاکہ وہ بہت زیادہ مشکل نہ بنے، بھاری نہ بنے۔ آخر میں ہم اس کو اضافے میں لے کے جا سکتے ہیں۔ اور چوتھی علامت جو ہے وہ ہے یا۔ جس طرح میں نے کہا کہ میرا، تیرا، آپ کا، ہم کا، ان کا، یہ سارے ہم علامتیں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ایک جو لفظ ہے، ایک نام ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں جملہ بنانے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا رب، بالکل اردو میں آج عربی بنائی جائے گی، ہمارا رب، تو میں نے رب کے ساتھ یہ لفظ جو ہے اس کو جوڑا، ٹھیک ہے۔ ادروائز میں آپ کو مطلب نہیں سمجھا سکتا تھا، تو مجھے مجبوراً اس ہمارا کو اس کے ساتھ لانا پڑا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارا رب، پھر میں کہتا ہوں تیرا رب، ٹھیک ہے، پھر میں کہتا ہوں اس کا رب، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کہتا ہوں میرا رب، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 بار میں نے اردو میں مختلف الفاظ کا سہارا لیا، اور کلمہ جو رب ہے اس کے ساتھ میں اپنے جملے مکمل کرتا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے عربی میں آپ اسی 4 حرکات کی بنیاد پہ آپ کیا کریں گے کہ
اسی کلمہ رب کو آپ بنائیں گے. کیسے؟ جیسے میں نے کہا تھا ہمارا رب، تو میں نے ایک لفظ لے کے آیا آپ کے سامنے، ہمارا. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ ہمارا کی جگہ اگر ہم اس کے ساتھ اضافہ کر دیتے ہیں نا کا، یہ میں نے لکھا ہے نمبر 1 عربی میں نا. ٹھیک ہے، نا کا مطلب ہمارا ہو جائے گا. عربی میں صرف نا استعمال کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارا. اب ہمارے ہاں زبر زیر پیش کسی کے اوپر نہیں لکھی جاتی، کسی لفظ کے اوپر زبر زیر پیش نہیں لکھی جاتی. عربی زبان میں زبر زیر پیش کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے جب زبر زیر پیش کو استعمال کرنا ہے تو اس کے معنی چینج ہوتے ہیں، لہذا ہمیں یہ ایک اضافت ساتھ لینی پڑے گی. ہم ویسے بھی کہہ سکتے ہیں ربنا، ٹھیک ہے، جملہ بن گیا آپ کا جملہ بن گیا ہے ربنا. ٹھیک ہے، لیکن اردو میں بھی کبھی کوئی بندہ اس طرح لکھا ہو تو یہ ربنا نہیں پڑھتا، بھلے اس کے اوپر حرکت نہ ہو، ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ربنا یا ربنا کہتے ہیں. ہم سہارا لیتے ہیں حرکات کا، بہت سارے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، آپ قتلن کو دیکھ لیں، کبھی کسی نے قتلن کہا ہے؟ قتلن کہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ لکھتے تو نہیں ہیں لیکن قاف کے اوپر زبر پڑھتے ہیں. اب ہمیں کیونکہ مدر لینگویج ہے، ہماری مادری زبان ہے، ہم اس کے محتاج ہی نہیں ہیں کہ زبر زیر پیش کی باتیں کریں. ہم بچپن سے ہی الفاظ سیکھ کے آ چکے ہیں، گھر میں والدہ سے، پھر اسکولوں سے، تو ہم بالکل محتاج نہیں ہیں زبر زیر پیش کے. جب ہم نئی زبان میں آنے لگے ہیں تو ہمیں انہی زبر زیر پیش کو ان کی زبان کے مطابق سیکھنا ہوگا اور یاد رکھنا ہوگا، بس اتنا فرق ہے. تو ہم اس کو یوں سمجھیں کہ جب یہ بات کہیں گے تو ہم اس کے اوپر کیا کر لیں گے؟ واپس کو لگائیں گے. ربن ہے لفظ، جب نون لفظ کا اضافہ کیا تو تنوین ہٹا کے پیش رکھ دی. 2 پیش تھی، الٹی اور سیدھی. اس کو یہ کلیہ ہے کہ جب ملا کے پڑھیں گے تو آپ ایک کو ہٹا دیں گے، ایک کو رکھ لیں گے. تو ربن سے ربو ہوا، آگے نا اس میں اضافہ ہوا تو کیا بنا؟ ربنا. ٹھیک ہے، ربنا. تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارا رب کے ساتھ مجھے ہمارا لانا پڑا. اب میں نے اگر عربی میں کہنا ہے ہمارا رب تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے نا کو اس کے آخر میں لانا پڑے گا. اب یہ کہ زبان میں ڈفرینس ہوتا ہے کہ اردو میں ہم وہ جو جملہ مکمل کرنے کے لیے علامت لے کے آتے ہیں وہ پہلے لگاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جو علامت ہم جملہ بنانے کے لیے لاتے ہیں اس کو بعد میں لگاتے ہیں. یہ ایک فرق آ گیا تھی یہاں پہ. پہلا فرق کیا تھا کہ آپ حرکت کو لازماً بولتے ہیں، ربنا، 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 یہ فرق ڈالتا ہے آگے جا کے ترجمے میں. تو ہم جب نا کا اضافہ کرتے ہیں تو ساتھ کیا کہیں گے؟ ربنا. ٹھیک ہے، ہمارا رب. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ ربنا کیوں نہیں کہا. تو ایک بار ساری باتیں نہیں سمجھ آتی. جس وقت ہمارا رب جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ربنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو فرق کیا جانا ہم نے؟ اردو میں جب ہم علامت لاتے ہیں تو اسم سے پہلے لاتے ہیں. عربی میں جب یہ علامت ہمارا کی جگہ پہ نہ آئے گی تو اسم کے بعد تو ہوگا ربنا. اب دیکھیں، تیرا رب ہم نے پھر علامت پہلے لکھی. عربی میں تیرا کا ترجمہ ماضی میں کا ہوتا ہے. کا ماضی میں نہیں، ویسے کیا ہے کا. ٹھیک ہے، کاذب کا ترجمہ تیرا، پھر وقت ادھر نہ جائیں. تو کیا ہوگا کہ میں کہتا ہوں تیرا رب. اب ہم نے کلیہ بنایا کہ جب ہم عربی میں جائیں گے اردو سے تو علامت کو پہلے لگانے کی بجائے بعد میں لگائیں گے. تو میں بعد میں لگاتا ہوں. تو اب میں کیا کروں گا؟ ربو کا. یہ عربی میں ہم ایسے لکھ لیتے ہیں، اس طرح بھی لکھ لیتے چلے گا. تو اب وہی واپس کو
اس کے ساتھ آ کے کیا ہوا ربو کا، تو ترجمہ بن گیا ربو کا تیرا رب، ٹھیک ہے، آپ کا رب یا تیرا رب، سمجھ آ رہی؟ کوئی مشکل تو نہیں، پڑھا لیں گے سب کو انشاءاللہ، آپ نے آگے بالکل ایسے پڑھانا ہے۔ آج یہ وہ بنیادی چیز ہے، اردو میں رہتے ہوئے ہم عربی کے لفظ بنائیں گے اور ان سے باتیں بھی بنائیں گے آگے۔ تو اب تیسری بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کا رب۔ اب پھر وہی بات آ گئی کہ رب کے ساتھ میں نے جو علامت لی وہ تھی اس کا، یہ ایک علامت ہے جس سے مجھے جملہ بنانا ہے، نشانی ہے نا جی، میں جب یہ کر رہا ہوں تو میں نے ایک نشانی لگائی ہے، اسے کہا اس کا، تو اس کا میں نے پہلے بولا پھر کہا رب، اس کا رب۔ عربی میں اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ حافظ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ تو اس ہو کو کلیہ کیا کہتا ہے کہ جب آپ اسم کے ساتھ علامت لائیں گے تو اسم کے بعد لائیں گے، اردو میں علامت لائیں گے تو اسم سے پہلے لائیں گے۔ اب میں اس کو اٹھا کے تو اس کے بعد لے کے آتا ہوں رب کے بعد، تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں حافظ ہو، تو کیا ہوگا رب ہو، ٹھیک ہے۔ وہ بات کی بات الٹی پیش لاؤں یا سیدھی لاؤں اس پہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو میں کہتا ہوں رب ہو، تو ترجمہ کیا کریں گے اس کا رب، اس کا رب، تینوں باتوں کی سمجھ آ گئی؟ آگے چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ چلیے اس کو بھی ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ عربی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اردو میں تو جیسے ہوتا ہے اس، یہ جو علامت اس ہے یا اس کا، اس کو جوڑ دیں یا مطلب صرف اس تک رکھتے ہیں تو ہمیں یا تو کا لگانا پڑتا ہے یا کی لگانا پڑتا ہے، لیکن وہ کا اور کی مذکر مؤنث کو ظاہر نہیں کرتے۔ جیسے یہ آنے والے اسم کی جو حالت ہے اس کو ظاہر ضرور کر لیتے ہیں کہ اس کا قلم یا اس کی کتاب۔ اب جو کلمہ اس ہے وہ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کلیئر ہوا جی؟ لہذا اس اردو میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ آپ ہی اور شی کا استعمال کرتے ہیں، تو لہذا دوسری زبان میں آپ گئے نکل کے تو دیکھا کہ نہیں بھائی اس کے علاوہ وہ تو دو لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب عربی میں آئے، تیسری لینگویج میں آئے تو دیکھیں اسی کلمے اس کے لیے کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہو کی جگہ پہ ہا کر لیا مؤنث کے لیے، تو ہم جب مؤنث لائیں گے تو کیا کہیں گے ربو ہا، تو اس مؤنث کا رب ہو جائے گا۔ جی سمجھ آ گئی؟ اگر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ دو کے لیے ہم کہتے ہیں ان دونوں کا، اب جمع میں چلے گئے ہم، اس سے ان لے کے آئے، ان سے مراد all، ٹھیک ہے، سب، لیکن عربی میں اس سے پہلے ایک اور ڈائی آ جاتی ہے جو دو کو صرف ظاہر کرتی ہے، وہ ہے ہما۔ تو پھر ہم جب کہیں گے ان دونوں کا رب تو پھر کیا کہیں گے، یہاں پہ ہما لگا دیں گے، ربہما، ان دونوں کا رب۔ اگر ہم پیچھے جائیں کا کے ساتھ تو اس میں بھی ربکما، یہ کاف کے ساتھ ہما آ جائے گا، تو تم دونوں کا رب، بالکل ٹھیک ہے، تسنیہ آ جائے گا، تسنیہ آیا دو کے لیے۔ اب میں آتا ہوں کہ اس کے نیچے ہے ہم لکھا ہوا، تو ہم جب ترجمہ کرنے لگے تو ہم نے کہا ان سب کا رب اردو میں، تو علامت پہلے آئی، یہ علامت تین حرفوں پہ، تین لفظوں پہ، تین کلمات پہ مشتمل ہے، ایک علامت ان سب کا، اس کا نام علامت ہے جس نے ہمیں ترجمہ دینا ہے، آگے جا کے جملہ بنانا ہے۔ تو ان سب کا جو ہم نے کہا تو تھا ان سب کا، ہم عربی میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے ہم، ان سب کا ترجمہ کیا ہے ہم، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں ہم۔ اب اسی ذات کے ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا تھا پہلے کہ اردو میں علامت پہلے لگاتے ہیں اور عربی علامت بعد میں لگاتے ہیں، اسی فارمولے کے تحت ہم کہیں گے ہم،
ربهم. تو یوں سمجھیں کہ یہاں ہم نے آ کے 1 2 3 4 لفظ بنا لیے. جی اردو میں ان 4 کے لیے ہمیں صرف اس یا ان سے پورا کام ہو جاتا ہے. جی نہ ہی شیپ بولنا پڑتا ہے نہ دے بولنا پڑتا ہے. جی جی انگلش میں 3 لفظ استعمال کر کے یہ بات ساری مکمل ہو جاتی ہے. اردو میں ہم صرف اس اور ان کے ساتھ دو علامتوں کے ساتھ اپنا معاملہ حل کر لیتے ہیں. لیکن عربی میں آپ کو 4 علامتیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. ربکم کو بھی تھوڑا سا آنا میں ذرا مجھے مکمل کر لینے آپ سمجھ آ گئی. آپ کو تو مجھے اپنی ترتیب سے چلنے سے بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیر سے پہنچے آپ نے ماشاءاللہ ان کا ساتھ دیا ہے. دیکھ لیں آپ کے شاگرد بھی ہو گئے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ عربی میں اسی ایک لفظ کے ساتھ لفظ رب کے ساتھ 4 علامتیں لگا کے 4 مختلف جملے بنائے. ربہ اس ایک مرد کا رب یا ایک مذکر کا رب. ربہا اس ایک مؤنث کا رب. ربہما ان 2 مذکر یا مؤنث دونوں کا رب. یہ ہما دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کے لیے. ربہم ان سب کا رب. اس میں مرد عورتیں یعنی مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی ٹرم استعمال ہوگی. ہم کے لیے بھی اور ہما کے لیے بھی سیم لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب 4 بار ہم نے ہو کو استعمال کیا اس کی مختلف ڈائس کے شکل میں. یہ سانچے ہیں. کسی بھی جو لفظ کے ساتھ آپ نے یہ سانچے استعمال کرنے ہیں. یہاں سے میں نے لکھا ہوا ہے عربی زبان میں سانچہ یا ڈائی کی اہمیت. جی ٹھیک ہے. عربی زبان میں ہر لفظ کو سانچے کے ذریعے بنایا جاتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد آگے بات میں کریں گے. یہ وہ ڈائز ہیں جو ہم یاد کرنے لگے ہیں. یہ وہ علامتیں ہیں جو ہم یاد کرنے لگے ہیں جس سے ہم اردو کے لفظ سے عربی کے اتنے ہی لفظ ہم بنا لیں گے. تو 4 علامتیں ہیں صرف جس سے آپ یہ سارے الفاظ بنائیں گے. 4 علامتیں ہی حال اور مستقبل کی ہیں جس سے آپ سارے الفاظ بنائیں گے. تو آج ہم اسی چیپٹر کو کور کریں گے. یہ انتہائی بنیادی معلومات ہیں جس سے آپ کسی بھی رستے میں گزرتے ہوئے بندے کو کھڑا کر کے عربی کا سٹارٹ دے سکتے ہیں. اور آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. تو واپس لوٹتے ہیں. ربہ اس کا رب. ربہا اس ایک مؤنث کا رب. ربہما ان دونوں مذکر مؤنث ہوں یا مذکر ہوں ان کا رب. ربہم ان سب کا رب. ان میں سب سے مراد سارے مرد یا عورتیں. اب واپس آئیں ربک کا اسی ڈائی پہ ربکما. ٹھیک ہے. پھر آگے ہم کہتے ہیں تم سب کا رب. تو ہم صرف کم ساتھ اضافہ کر دیتے ہیں. ربکم. کلیہ یہ ہے کہ اردو میں علامت پہلے آتی ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں عربی میں علامت بعد میں آتی ہے. تو اسی فارمولے کے تحت پہلے ہم رب کہیں گے اس کے بعد علامت لگائیں گے ربکم. تو یہ آپ کے لیے یہ ہوا کہ ہم نے ایک بار یہ کیا پھر ایک بار یہ کیا پھر ایک بار یہ کیا. ہاں جی. تو ربک ربکما ربکم ایک علامت رہ گئی ہے جو قافضے کی. آپ یہاں پہ آپ اگر لکھ لیں تو اچھا ہے ربو کی. اب میں نے بتایا کہ زبر اور زیر کا کتنا فرق ہے. اگر آپ کہتے ہیں ربو کا تو تیرا ایک مذکر کا رب مذکر ہے. ٹھیک ہے. ربو کی تیرا ایک مؤنث کا رب. تو لہذا 4 جملے 4 علامتیں بدلنے سے وہ مخاطب کے لیے استعمال ہوئی. جی یاد رکھیں مخاطب کے لیے 4 علامتیں کون کون سی ہیں؟ کا کما کم. اس کو کا کی کما کم. ٹھیک ہے. ذرا خیال لے چلتے ہیں ادھر بھی. میں صرف آسان رکھنا چاہتا ہوں.
ہم نے وہ چیزیں لی ہیں جو شروع میں عام استعمال کے لیے آتی ہیں. آپ یہ کننا جو ہے کبھی 20 30 40 سال ہو گئے ہیں سنا کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم. ٹھیک ہے. اس جگہ پہ میں بتاؤں کہ جب جمع کا صیغہ آتا ہے، ہم پچھلے 2 لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو مذکر کا صیغہ سب کے لیے، مؤنث کے لیے بھی قرآن میں بھی اللہ نے ایسے بے شک استعمال کیا ہے. کہیں وہ خصوصیت ہے کیا کسی کو خاص کرنا ہے تو اس وقت استعمال ہوتا ہے. اس لیے ان الفاظ کا، ان علامتوں کا انتخاب کیا گیا ہے جو عام بول چال میں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ کو تمام تر علامتوں کا پتہ ہے اور آپ کا ذوق ہے کہ اس کا بھی ذکر کیا جائے، لیکن اس سے لیکچر بہت بھاری ہو جائے گا، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، اور ہمارا مقصد اس وقت عام لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جمع مؤنث کے لیے غنہ استعمال